نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ مکتوب نمبر 110 کا ہی کچھ حصہ ہے. صلاح آثار عبدالحکیم لاہوری کے نام واض و نصائح اور نیک لوگوں کے حالات کے بارے میں تحریر فرمایا. اے بھائی، ناجنس اور طریقہ کے مخالف کی صحبت سے پرہیز کر اور بدعتی کی مجالس سے گریز کر. یحییٰ بن معاذ رازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں یعنی غافل علماء اور غیر محتاط قاریوں اور جاہل بناوٹی صوفیوں کی صحبت سے اجتناب کر. اور جس شخص نے اپنے آپ کو بزرگی کی گدی پر بٹھایا ہے اور اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق نہیں ہے اور وہ شریعت منورہ کے زیور سے آراستہ نہیں ہے، قطعی طور پر اس سے دور رہ، بلکہ جس شہر میں وہ ہو اس میں مت رہ. ایسا نہ ہو کہ دنوں کے گزرنے کے ساتھ دل کو اس سے کچھ رغبت پیدا ہو جائے اور مقصد اعظم میں خلل ڈال دے، کیونکہ وہ اقتداء کے لائق نہیں ہے. وہ ایک چھپا ہوا چور اور شیطان کا ایک جال ہے. اگرچہ تو اس سے مختلف قسم کے خوارق عادات دیکھے، یعنی بظاہر کرامات قسم کی چیزیں، اور تو اس کو ظاہر میں دنیا سے بے تعلق پائے، دنیا سے بھی بڑا بے رغبت ہو. جس قدر تو شیر سے بھاگتا ہے اس کی صحبت سے اس سے بھی زیادہ بھاگ. وعلیکم السلام. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سب طریقے بند کر دیے گئے ہیں سوائے اس شخص کے طریقہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اور نیز فرمایا، جس شخص نے نہ قرآن مجید حفظ کیا ہو اور نہ حدیث لکھی ہو، اس کام یعنی طریقت میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارا علم یعنی معرفت کتاب و سنت کا پابند ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مقربین، صادقین، سابقین، بزرگان دین کے طریقے در حقیقت کتاب و سنت کے پابند ہیں. پس وہ بزرگان دین صوفیاء اور علماء ہیں جو شریعت اور طریقت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ وآلہ السلام کے وارث ہیں، اور وہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اخلاق اور افعال اور احوال میں ان کا اتباع کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ ان کی برکات سے ہمیں بھی مستفید فرمائے. یہ فقیر دوبارہ لکھتا ہے کہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سستی کرنے والے اور سنن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترک کرنے والے کو ہرگز عارف خیال نہ کریں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا خیال نہ کریں، اور اس کے ترک دنیا، قطع تعلق اور خوارق عادات پر فریفتہ نہ ہوں، اور اس کے زہد و توکل اور معارف توحیدی کے شیدائی نہ بنیں، کیونکہ باطل فرقے مثلاً یہود اور نصارہ اور جوگی اور برہمن ان امور میں حقانی فرقوں کے ساتھ شرکت رکھتے ہیں. یعنی اس طرح کی چیزیں غیر مسلموں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. ابو عمر بن نجید السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، ہر وہ حال جو علم کا ثمرہ نہ ہو اگرچہ وہ بہت بڑا ہو تو بلا شبہ اس کے صاحب پر اس کا ضرر اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. ان سے دریافت کیا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا، امر اور نہی کے تحت صبر کرنا ہے، یعنی جس کے کرنے کا حکم دیا
اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا، امر اور نہیں کے تحت صبر کرنا ہے۔ کام کا مدار شریعت کے اتباع پر ہے اور نجات کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے وابستہ ہے۔ حق اور باطل میں صحیح فرق کرنے والی چیز یہی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے۔ زہد اور توکل اور دنیا سے قطع تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر مقبول نہیں ہے، اور اذکار و افکار اور اشواق و اذواق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے بغیر بے نتیجہ ہیں۔ خوارق عادات کا مدار، ابھی اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سپر نیچرل قسم کی جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا انسان سے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کا سبب کس چیز پر ہے؟ خوارق عادات کا مدار بھوکا رہنے اور ریاضت پر ہے، معرفت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس شخص نے آداب میں سستی کی، یعنی شریعت کے آداب میں سستی کی، اس کو سنتوں سے محرومی کی سزا دی گئی، اور جس نے سنتوں میں سستی کی اس کو فرائض سے محرومی کی سزا دی گئی، اور جس نے فرائض میں سستی کی اس کو معرفت سے محرومی کی سزا دی گئی۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے کفر میں زیادتی ہوتی ہے۔ لوگوں نے سلطان وقت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، فلاں شخص پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آسان ہے، ایک تنکا بھی پانی پر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا، فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے۔ فرمایا، ایک چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ انہوں نے کہا، فلاں شخص ایک لمحہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا، شیطان بھی ایک سانس میں مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کی کوئی زیادہ وقعت نہیں ہے۔ مرد حق وہ ہے جو مخلوق کے درمیان بیٹھے، لین دین کرے اور شادی کرے اور مخلوق کے ساتھ میل جول رکھے اور ایک لحظہ اپنے خدا عز و جل سے غافل نہ ہو۔ شیخ علی بن بکر قدس سرہ نے معراج الہدایہ میں فرمایا کہ تو اس بات کو حق جان لے اور سچی سمجھ لے کہ ہر انسان کا حسن و کمال اور زینت اور جمال تمام امور میں بلحاظ ظاہر و باطن، اصول و فروع، عقل اور فعل، عادت اور عبادت، اخلاق و اطوار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع میں ہے، کیونکہ تمام سعادتیں سنت کے اتباع یعنی اخلاص کو ملحوظ رکھتے ہوئے اوامر کے بجا لانے اور خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے منحیات کو یعنی گناہوں کو، منع کی ہوئی چیزوں کو، منحیات کو برا جاننے یعنی ان سے بچنے میں ہیں، بلکہ اپنے تمام افعال اور اطوار اور حرکات و سکنات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے میں ہے، یہاں تک کہ نفس کو شریعت کی لگام دی جائے اور قلب میں حقیقت کے حقائق جلوہ نما ہوں، اور یہ بات اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی کہ بری عادتوں سے سنت کے قانون کے مطابق قلب کی صفائی کی جائے اور ذکر اور تلاوت اور معرفت اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس یعنی قلب کو منور کیا جائے اور اس میں اس طرح اعتدال پیدا کیا جائے کہ اعضاء کی تمام حرکات اعتدال کے طریقہ پر جاری ہوں، یہاں تک کہ اس میں ان امور کے ساتھ اعتدال کی حیت پیدا ہو جائے، وہ حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور عنایات الہی کی ہوا کے جھونکوں کی صلاحیت پیدا کر لے جو کہ احسن طریقہ کے سلوک کے لیے مخصوص ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نیک اعمال
ہر نیک اور بد آدمی کرتا ہے، لیکن گناہوں سے صدیق ہی بچتا ہے۔ حضرت معروف کرخی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند رکھو اگرچہ ایک مادہ بکری سے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے جلیس وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پرہیزگاری اور زہد کرنے والے ہیں، اور نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ پرہیزگار آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مقبول ہے، اور پرہیزگار آدمی کی طرف ہدیہ بھیجنا مقبول ہے، اور پرہیزگار آدمی کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا نیکی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ پرہیزگار آدمی کی دو رکعت مخلط یعنی گڈ مڈ کرنے والا یعنی غیر متقی کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ یعنی متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اور جس امر میں کہ تیرا دل توقف کرے تو اس کو چھوڑ دے اور اس کا مرتکب نہ ہو، اور نفس کے فتویٰ پر مت چل، اور تردد والے امور میں دل کو مفتی بنا۔ حدیث شریف میں آیا ہے نیکی وہ ہے جس کی طرف نفس کو سکون نہ ہو اور قلب کو اس کی طرف اطمینان ہو، اور گناہ وہ ہے جس کی طرف نفس کو سکون ہو اور قلب کو اس کی طرف اطمینان نہ ہو، اگرچہ مفتی صاحبان تجھ کو فتویٰ دے دیں۔ بسم اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ 7 چیزوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں میں رکھی ہے۔ اس میں ہم نے 4-5 سال پہلے 1-2 مجلسیں اس پہ کی تھیں، پھر بیچ میں رہ گئی تھیں۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو زینت ہے وہ شکر میں ہے، اور مصیبت کی جو زینت ہے وہ صبر میں ہے، اور تیسری چیز انہوں نے فرمائی تھی کہ نماز کی زینت خشوع میں ہے، اور چوتھی بات فرمائی تھی کہ احسان کی زینت یا محسن کی زینت، احسان کرنے والے کی زینت، محسن کی زینت احسان کر کے نہ جتانے میں ہے، اور اللہ کے دین کا علم رکھنے والے کے علم کی زینت حلم، تحمل اور برداشت میں ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے والے کی جو زینت ہے وہ تواضع میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ اس میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں انہوں نے فرمائی ہیں اس بات کے اندر بھی۔ تو بس میں یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے باطن کو جو اچھی صفات ہیں ان کے ساتھ مزین اور آراستہ کرنا ہے۔ اسی کا نام تصوف ہوتا ہے، اسی کا نام تصفیہ باطن ہوتا ہے نا بھائی، اور اسی کے بقدر انسان کی قیمت لگتی ہے۔ جیسے اگر 1 من سونا ہو تو وہ بھی 1 من ہی ہے، اور اگر 1 من چاندی ہو وہ بھی 1 من چاندی ہے، اور اگر 1 من لوہا ہو تو وہ بھی 1 من ہی ہے، اور اگر 1 من ریت ہو وہ بھی 1 من ہے، اور 1 من کچرا ہو، کوڑا ہو، وہ بھی 1 من ہے۔ لیکن جب مارکیٹ میں ان چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو 1 من سونے کی قیمت اور لگتی ہے،
ایک من چاندی کی قیمت اور لگتی ہے، ایک من ریت کی قیمت اور لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک من تانبے کی قیمت اور لگتی ہے، ایک من مٹی کی قیمت اور ہوگی، ایک من کچرے کی قیمت اور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے بھی انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قیمت لگتی ہے نا، وہ اس بات پر لگتی ہے کہ اس انسان نے اپنے ظاہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ کتنا سجایا ہوا ہے، اور اپنے باطن کو یہ والی جو صفات ہوتی ہیں نا، باطنی جو صفات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کتنا سجایا ہوا ہے۔ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے۔ تو انسان کی جو قیمت ہے وہ ان ظاہری باطنی چیزوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں اعتبار سے نا اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے جو اعمال ہیں جیسے ان کی مطلب مقدار کا ہونا ضروری ہے نا ہمارے لیے، اچھی مقدار ہمارے پاس ہو، تو اسی طرح سے ہمارے لیے ان کی اچھی کوالٹی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بلکہ اب تو دنیا کے اندر اس چیز پر اتنا جو ہے نا زور دیا جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں تو پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس پر بنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اور جو بڑی بڑی کمپنیوں کے جو CEO ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مینیجرز کو کہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں نا اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی چیز، کوالٹی والی چیز مہنگی ملے تو لوگ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار دودھ خالص ہونا چاہیے، بھلے دوسروں سے 15-20 روپے کلو مہنگا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ شہد خالص ہونا چاہیے، تو بھلے مارکیٹ میں ملنے والے شہد سے 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 روپے کلو مہنگا ہی کیوں نہ ہو، ہے نا۔ تو جو اچھی چیز ہوتی ہے، خالص چیز ہوتی ہے، بک جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو باطن کے اندر جو ہم نے اپنی صفات پیدا کرنی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ان کے اندر جیسے ہم نے بات چل رہی ہے صبر کے متعلق، ہے نا، تو شاید ہمارا آج صبر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کافی لمبا چل پڑا ہے۔ تو بس اللہ کرے یہ صبر جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں۔ اس کی جو تینوں جو صورتیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اب ان تینوں صورتوں میں ایک صورت جو ہے نا صبر کی وہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، تکلیفیں یا پریشانیاں آتی ہیں، ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے کہ جس کے بغیر صبر کا حکم پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر احادیث کے اندر ہم دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تاکید ہے کہ انسان کے اوپر جو دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اس قبرستان میں ایک قبر پر ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو وہ اس کے جوان بیٹے کی قبر تھی، تو وہ جوانی میں بیچارہ اچانک فوت ہو گیا تھا۔ تو اب اس کی جو ماں تھی وہ اپنے بیٹے کی قبر پر بہت زیادہ جو تھی نا وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا نوحہ کرنا، اور اس غم کی حالت میں بہت ہی جیسے وہ بندہ ہوتا ہے نا اوٹ پٹانگ قسم کی بندے کے منہ سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سر کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بظاہر اس عورت کی اس طرح کی حالت تھی، اور عورتوں میں یہ چیز اب بھی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کو فوت کی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ، تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ ہماری خواتین، ان کے منہ سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے
تو باقاعدہ خواتین صحابہ کی بیعت میں بعض اوقات یہ الفاظ شامل ہوا کرتے تھے کہ اس بات پر بھی میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم نوحہ اور ماتم نہیں کرو گی، ٹھیک ہے نا۔ اس بات پر بھی خواتین سے بیعت لی جاتی تھی کیونکہ خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو عورت تھی نا، وہ اپنے جوان بیٹے کی قبر پر کچھ غالباً اسی انداز سے نا وہ غم کا اظہار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، ساری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ گزرے تو اس کو یہ فرمایا اللہ سے ڈر، صبر سے کام لے۔ تو اب وہ جو عورت تھی وہ شاید وہ اپنے اس حال میں تھی، اپنے بیٹے کے غم کے حال میں تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے ہی کہا الیک انی، ہٹو یہاں سے، پرے ہو جاؤ، چلو اپنا کام کرو، جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں جا اپنا کام کر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہٹو یہاں سے، الیک انی، ہٹو یہاں سے۔ تو وہ بعد میں جب وہ قبر سے اٹھی تو اس کو کسی نے بتایا کہ اللہ کی بندی تم نے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا۔ تو پھر وہ جو عورت تھی وہ معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں وہ غم میں تھی اور مجھے پتہ نہیں، احساس نہیں ہوا، تو میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب اس کی ان باتوں پر نا کوئی توجہ نہیں دی کہ وہ جو معافی مانگنے والی باتیں کر رہی تھیں، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے پہچانا نہیں۔ تو جب اس کی وہ بات ختم ہوئی تو اس کی بات ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو، صبر حقیقت میں وہی ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت پڑے تو اس مصیبت کے پڑتے ہی انسان صبر کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقی صبر وہ ہوتا ہے، اور صبر کے جتنے بھی فضائل ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، وہ اس صبر پر انسان کو ملتے ہیں کہ جس صبر کے موقع کے آتے ہی انسان نے صبر کر لیا۔ ورنہ تو یہ نہیں تھا کہ جی کوئی صدمہ کسی بھی قسم کا انسان کو ملا، حاصل ہوا، تو اس صدمے کے پہنچنے کے 2-3-4 مہینے بعد یا 2-3-4 ہفتے کے بعد، ان 2-3-4 ہفتوں میں یا 2-3-4 مہینوں میں تو انسان اول فول بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صبر وہ نہیں ہوتا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئے، بلکہ صبر وہ ہوتا ہے کہ جو جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچا، اس صدمے کے پہنچنے کے ساتھ ہی انسان نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور کوئی شکوہ شکایت والے الفاظ زبان سے نہیں نکالے۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ اب یہ چیز سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور رونا صبر کے منافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس صدمے کے وقت میں انسان کی زبان سے اگر کوئی بات نکل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا انسان کے تقدیر پر شکوے والی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے علاوہ کوئی بات اس صدمے کی حالت میں انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف وہ الفاظ ہوتے ہیں یا وہ جملے ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اپنی تقدیر پر اعتراض کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو رونا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑی بہت انسان کی مطلب زبان سے کوئی بات اگر انسان کر بھی لیتا ہے اپنے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ایک تابعی تھے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بالکل ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غالباً یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاید استادوں میں سے تھے۔ تو یہ
ان کے اندر محدثین نے لکھا ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ اگر چند افضل ترین تابعین کی لسٹ بنائی جائے نا، جو اگر ٹاپ 10 تابعین کی لسٹ بنائی جائے تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن یہ جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے محدثین کے یہ الفاظ ہیں انتہائی بدصورت تھے۔ لیکن جس چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ بدصورت نہیں ہوتی، لیکن محدثین نے ان کا جو حلیہ لکھا ہے نا، وہ لکھا کہ یہ بدصورت ہے۔ اور ان کے اندر ظاہری اعتبار سے نہ آواز اچھی تھی، نہ شکل صورت اچھی تھی، نہ رنگ اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ظاہری اعتبار سے بیچارے ایسے ہی تھے۔ تو اور یہ غلام تھے، اور اس زمانے میں غلام کا ویسے کوئی سٹیٹس نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو خیر پھر ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار میں آزاد بھی کر دیا گیا ہوں تو میری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، تو سابقہ غلام بھی بیچارہ کوئی اتنا نا، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں بنتا تھا پہلے وقتوں میں کہ یہ غلام تھا پہلے، اور کہتے تھے کہ میرے اندر ظاہری اعتبار سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کے اندر بیٹھ کے نا کوئی میری عزت ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر کیا کیا، میں نے پھر دین کا علم حاصل کیا۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے پھر دین کا علم حاصل کیا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ یہ اپنے وقت میں مکہ مکرمہ کے رئیس کہلاتے تھے اپنے علم کی وجہ سے، ورنہ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا جی ضرور دکھائیں یا بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ایک عورت گزری جا رہی تھی، جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے راستے میں گزری جا رہی ہوتی، تو ایک عورت گزرتے ہوئے جا رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مجھے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ؟ تو یہ کہنے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایپیلیپسی جس کو بولتے ہیں۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے تو بندہ بالکل ہی بے سدھ ہو کے 5-6-10 منٹ کے لیے بندہ گر جاتا ہے، اور ہاتھ پاؤں مڑ جانے اور زبان منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے آدمی۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اور اس مرگی کا دورہ پڑنے کی وجہ سے میں جب بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان بالکل بے ہوش ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ تو اب اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس عورت کی یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، موت تک اس کے ساتھ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو یہ فرمایا کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ دعا کروں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ یہ بیماری، اس بیماری پر تم صبر کرو، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد جنت عطا فرما دے۔ تو اب تمہیں ان دونوں میں سے کون سی صورت اختیار کرنا زیادہ پسند ہے؟ چونکہ وہ بھی صحابیہ تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لوں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس صبر کے بدلے میں جنت میں داخل فرما دیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیماری پہ صبر کر لوں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ یہ جو اس بیماری میں میرا صدر کھل جاتا ہے نا، تو اللہ کرے میرا یہ صدر نہ کھلا کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کر دی۔
تو پھر یہ آتا ہے کہ پھر اس کو ساری زندگی جتنا عرصہ وہ زندہ رہی اس کو مرگی کا دورہ تو پڑتا تھا اور وہ اسی طرح سے بے ہوش تو ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا اس کا پھر سطر نہیں کھلتا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بخار اتنا تیز تھا کہ اس بخار کے جو اثرات تھے مجھے چادر پر بھی محسوس ہو رہے تھے، یعنی چادر بھی گرم ہو چکی تھی، اتنا تیز بخار تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ بھئی دیکھو، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، جتنا ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے نا، یعنی 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، اتنا اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا ہے تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ پھر بخار آنے پر جو اجر ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو ڈبل ملتا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے بخار آنے پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ڈبل ملتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود، بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور اس کی طبیعت کے خلاف بھی اس کو کسی بات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس بات پر بھی اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے اوپر سے درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم تھا کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کو بخار سے بڑی مصیبت آئی، جس کو بخار سے بڑی بیماری آئی، اور اللہ نہ کرے جس کو کینسر ہو گیا، جس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بیماری پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر اور ثواب ملے گا، تو یہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی چیز بنائی ہے۔ ابھی اسی سے مجھے بات یاد آ گئی، یہ ہمارے مسجد کے خواجہ عمران صاحب ہیں نا، ان کے والد صاحب کے نا گردے خراب ہو گئے تھے آخر وقت میں، تو وہ جو ڈائلسس چلتے ہیں سارے وہ ہوتے ہیں، اور بڑا تکلیف دہ مرحلوں سے وہ بیچارے گزرے، اور زندگی پوری ہوئی، وقت پورا ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر ہمیں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو خواجہ عمران صاحب نے یہ بات بتائی، یعنی اپنے والد صاحب کی نا وفات کے کچھ دنوں کے بعد، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری جو ایک ہمشیرہ ہیں تو ان کا نا ہمارے والد صاحب کے ساتھ ذرا بہت زیادہ تعلق تھا، جیسے بچوں میں کسی ایک بچے بچی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ماں باپ سے۔ تو وہ اس نے بتایا کہ مجھے والد صاحب نا خواب میں ملے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا بنی، تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے پیش کر کے نا یہ فرمایا تھا کہ چونکہ تم نے مرنے سے، دنیا سے آنے سے پہلے نا ایک لمبی بیماری کاٹی ہے اور بہت تم نے اس بیماری میں تکلیف اٹھائی، تو اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ تو یہ بیماری ایسی چیز ہوتی ہے، اگرچہ اللہ سے یہ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ناگوار حالات آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت خیر ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بات فرمائی، وہ فرماتے تھے کہ گویا، اور انہوں نے یہ بات جب فرمائی تو یہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے نا وصال فرمانے کے بعد کا واقعہ ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جس وقت میں انہوں نے یہ بات فرمائی،
کہ اللہ کے ایک نبی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تو ان کی قوم نے ان نبی علیہ السلام کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا، اور وہ اپنے ان نبی علیہ السلام کی پٹائی کر رہے تھے، اور اس پٹائی کے دوران ہی وہ نبی اپنے چہرے پر جو خون بہہ رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو اب اس میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو نبی تھے یہ نوح علیہ السلام تھے، اور کچھ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کر رہے تھے، کہ یہ والی بات طائف کے سفر میں پیش آئی تھی، کہ وہ جو طائف والے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے تکلیف پہنچا رہے تھے، مار رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر خون جاری تھا، اور اس طرح سے جاری تھا کہ وہ جو سر سے جو خون چل رہا تھا پاؤں تک آ رہا تھا، تو اس خون کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ پیروں کے ساتھ چپک گئے تھے، اتنا خون بہا تھا۔ اور اس خون بہنے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کے ان لوگوں کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر بھی صبر فرمایا، کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح سے آتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں مشرکین مکہ کی طرف سے، اور آتا ہے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاتے تھے، اور زمین پر انہوں نے آگ کے انگاروں کا ایک بستر بچھایا ہوتا تھا، یعنی پورے ایک بسترے کی طرح سے آگ کے انگارے جو وہ دہک رہے ہوتے تھے، اور آتا ہے کہ وہ ان کو ان آگ کے انگاروں پر ان کی کمر کے بل لٹا دیتے تھے اور باندھ دیتے تھے کہ یا تو یہ دین چھوڑو، ٹھیک، اگر دین نہیں چھوڑو گے تو یہی جلتے رہو گے۔ تو پھر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر کو جائی جاتی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی کمر دکھاؤ۔ تو انہوں نے پھر جب اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹایا تو ان کی کمر پر وہ آگ پر جلائے جانے کی وجہ سے اتنے بڑے گھڑا پڑا ہوا تھا کہ ان کی کمر کے اندر پورا ہاتھ ایسے چلا جاتا تھا، کمر ان کی ایسے گل گئی تھی، تو ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ تو یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ہماری طرح وہ صحابہ جن کو بہت زیادہ مشقتوں میں ڈالا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا تھا، اور مکہ مکرمہ کی جو وہ ریت پر قمیض اتار کے لٹا دیا جاتا تھا، سارا دن وہاں پہ رکھا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے ہمیں جو بہت زیادہ جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی تو ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ ہمارے اوپر سے یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کی پکڑ فرمائے، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آگے کو ہو گئے، اور آگے ہو کر یہ فرمایا، یعنی جس کا مفہوم تھا کہ اے خباب
تم لوگ اتنی سی تکلیفیں دینے سے گھبرا گئے، جبکہ تم سے پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو آدمی ایمان لے آتا تو جو دوسرے جو لوگ ہوتے تھے جو ایمان نہیں لائے ہوتے تھے وہ اس آدمی کے لیے زمین میں گڑھا کھودتے اور اس آدمی کو گڑھے میں اس طرح سے کھڑا کرتے کہ اس آدمی کا آدھا جسم گڑھے کے اندر ہوتا اور آدھا جسم زمین سے باہر ہوتا، اور پھر وہ ایک آرا لا کر اس آدمی کے سر سے چلا کر اس کو زمین تک لا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور فرمایا پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جو ایمان لاتے تھے لوگ پہلی امتوں میں، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے جو دوسرے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو باندھ کر لوہے کے بڑے بڑے کنگے لے کے آتے اور ان کنگوں کے ساتھ ان کے جسموں سے ان کا گوشت نوچتے، اور گوشت نوچ نوچ کے ان کا یہ حال ہو جاتا کہ ان کے جسم کا گوشت الگ پڑا ہوتا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ پڑا ہوتا، لیکن انہوں نے اتنی تکلیفوں کے بعد بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر تو اتنی مصیبتیں آئیں اور تم لوگ اتنی جلدی سے وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ ان باتوں پر صبر کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی تکمیل کریں گے، اور اس دین کی تکمیل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا امن قائم فرمائیں گے کہ فرمایا کہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک۔ اب یہ دونوں جو شہر ہیں نا، صنعاء بھی اور حضر موت بھی، یہ یمن کے شہر ہیں، اور ان دونوں کے اندر جو ہے نا وہ ایسے فاصلہ ہے جیسے ہمارے کوئٹہ اور لاہور کا فاصلہ ہے، یعنی ایک شہر ایک کونے میں، دوسرا شہر دوسرے کونے میں۔ تو فرمایا کہ اس صبر کی برکت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا امن و امان قائم فرمائیں گے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گی، حضر موت یا حضر موت، ٹھیک ہے نا، تو سفر کرے گی۔ تو اتنے لمبے سفر کے دوران ایک بھی آدمی، کسی بھی آدمی کی طرف سے اس کو اپنی جان مال عزت آبرو کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسا مثالی امن اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ وہ قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گا تو اس قافلے والوں کو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اب یہ اس میں کہ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو قافلہ لفظ ہے نا، قافلہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ تو اس وقت میں عربوں کے اندر جہاں اور بہت ساری جو چیزیں پائی جاتی تھی نا، اس کے اندر ایک عادت ان کے اندر نیک شگونی کی بھی تھی، نیک فالی کی بھی تھی۔ اب یہ اس کو قافلے کا لفظ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر لوٹ مار اور قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس وقت میں اس لوٹ مار اور قتل و غارت کی وجہ سے 1 2 4 5 10 آدمی سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے جب کسی نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تو کئی 100 آدمی اکٹھے مل کے سفر شروع کرتے تھے کہ اگر بیچ میں کوئی 15-20 ڈاکوؤں کا اگر ہمیں سامنا کرنا پڑ بھی گیا تو اگر ہم 2 250 300 آدمی ہوں گے تو ان 15-20 ڈاکوؤں سے آرام سے نمٹ لیں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت میں جو لوگ تھے وہ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے، کئی 100 آدمی نکلتا تھا، اکٹھے سفر کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھئی اب یہ سفر میں گیا ہے تو اب یہ پتہ نہیں واپس لوٹ کے آئے نہ آئے، یعنی اتنی بد امنی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے نا وہ اس کو نیک فالی کے لیے نا انہوں نے یہ جو اس طرح سے اکٹھے ہو کے لوگ جاتے تھے نا سفر میں، تو ان کے اکٹھے ہو کے سفر پہ جانے کو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا قافلہ، یعنی ان کو قافلہ یعنی لوٹ کر آنے والا، ان کو اس چیز کا
کی امید ہوتی تھی کہ جب ہم اس کا نام قافلہ رکھ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اپنے سارے کام نمیٹ کر سمیٹ کر صحیح سلامت واپس آئیں گے، اس لیے اس کو نا نیک فالی کے طور پہ اس کا نام قافلہ رکھ دیا۔ اور ایک اور بات پھر اس میں آ جاتی ہے کہ وہ، اور ان کے ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے یہ آج کل ہمارے ہاں بھی، اب تو خیر یہ چیز کم ہو گئی کہ صبح صبح جو تھا نا وہ کوئی کالا کوا اگر گھر کے آگے مطلب آگے بول جاتا تو مختلف اس میں بنا ہوتا تھا کہ جی لگتا آج کو پرونا آؤگا، ٹھیک ہے نا، یہ گھر کی خواتین آٹا گوندھ رہی ہوں تو آٹا پھڑک کے تھوڑا سا آگے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، تو کہنا لگتا ہے ابھی آج نا کوئی مہمان آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ انہوں نے نا اپنی طرف سے نا یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں اب یہ اس قافلے میں سفر پہ جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ نا ایک کوا لاتے تھے اور اس کوے کو نا اپنے سامنے اڑاتے تھے، تو اگر وہ کوا ان کے سامنے سے اڑ کے دائیں طرف کو چلا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے یہ شگون لیتے تھے کہ مجھے اس سفر میں بڑا نفع ہوگا، بڑا پروفٹ ہوگا۔ اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ میرے سامنے جو اڑا اور یہ لیفٹ سائڈ کو چلا گیا، تو اس سے وہ یہ مطلب لیتے تھے کہ اس سفر میں مجھے بڑا نقصان ہونا ہے۔ اور اگر دیکھتے تھے کوا اڑ ہی نہیں رہا، وہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو تکے سے دائیں طرف کو اڑا دیتے تھے، ادھر کو چلو ادھر کو چلو ادھر کو چلو، کہ مجھے سفر میں نفع ہو۔ تو اس وجہ سے نا ان کے اندر اس کو نا قافلہ رکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے عربوں کے اندر یہ بھی چلتا تھا کہ جس کو سانپ ڈس لیتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی یہ جو علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت میں سانپ کا ڈسنا بہت ہی زیادہ فیٹل سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت میں یہ عام گمان تھا کہ جس کو سانپ ڈس لیتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، وہ جس کو سانپ نے ڈس لیا وہ مر گیا۔ تو اس لیے عربوں نے اپنے وقت میں نا جاہلیت کے اندر انہوں نے جس سانپ جس کو ڈس لیتا تھا اس کا نام انہوں نے سلیم رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ سلیم کا مطلب تو ہوتا ہے محفوظ، بچا ہوا، صاف ستھرا، پیور، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ سانپ کے ڈسے ہوئے کو، اب کسی کو کہتے تھے نا کوئی تڑپ رہا ہے کسی وجہ سے، تو جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، تو جب پوچھا جاتا تھا نا کہ بھائی اسے کیا ہوا، تو وہ کہا کرتے تھے ہوا سلیمن، یعنی اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو وہ لفظ سلیم سے وہ اس چیز کا شگون لیتے تھے، نیک فالی لیا کرتے تھے، اس کو سانپ نے ڈس تو لیا ہے لیکن یہ بچ جائے گا۔ خیر چلو ایک اس میں آخری بات ہے، بات کافی اللہ معاف فرمائے لمبی ہو گئی، کسی طرح سے نا جب ایک تھا غزوہ ہوا تھا حنین، تو یہ ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو مکہ فتح 8 ہجری میں فتح ہونے کے بعد جب کافی سارے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، قبیلوں والے، مکہ والے، مدینہ والے سب مسلمان ہو گئے، تو یہ جو تھا نا بنو ثقیف یعنی طائف کے قبیلے والے، یہ اور کچھ قبائل جو ابھی اسلام میں داخل ہونے سے رہ گئے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے خود ہی یہ سوچ لیا کہ بھئی لگتا ہے اب ہماری باری ہے، مطلب حملہ ہونے کی، ہمارے اوپر حملہ ہوگا، ہمارے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے طور پر نا جو باقی قبائل وغیرہ تھے نا، طائف والے تھے اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے طور پر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور بہت ایک وہ لمبا چوڑا لشکر لے کر طائف کے علاقوں سے اور ادھر ادھر کے علاقوں سے نا وہ لے کر یہ جو تھی نا حنین کی وادی، جس کو غزوہ حنین بولتے ہیں، تو یہ جو حنین ہے یہ عرفات کے میدان سے جو جاتے تھے نا طائف کی طرف، اس راستے کے بیچ میں یہ حنین کی وادی تھی۔ اب وادی کا لفظ اس زمانے میں بولا جاتا تھا جو یعنی 2 پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں جو حصہ ہوتا تھا اس کو وادی کا لفظ دیا جاتا تھا۔ تو اب وہ جو لوگ تھے نا وہ اس وادی کے اندر، وہ جو مشرکین وغیرہ تھے وہ اس وادی کے اندر نا پہلے سے ہی تیار ہو کے نا وہ پہنچ گئے۔ تو مکہ جب فتح ہوا تھا تو اس غزوہ حنین کے لیے جب نکلنے لگے مسلمان، تو اس وقت میں فتح مکہ پر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تھی 10,000،
اور کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ، اور کچھ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، وہ تقریباً 2000 تھے۔ تو یہ ملا کے 12,000 بن جاتے تھے۔ تو 12,000 کا لشکر یہ ادھر سے چل پڑا، اور ادھر سے وہ حنین کی وادی کے اندر وہ لوگ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہ چونکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو وہ پہاڑوں کے بیچ میں وہ جو بنے ہوتے نا غار سے یا مورچے، تو انہوں نے اپنے جو تھے نا ماہر قسم کے تیر انداز، وہ ان مورچوں میں پہلے سے چھپا کے بٹھا دیے، اور کچھ ان کا لشکر تھا وہ میدان میں کھڑا تھا سامنے لڑنے کے لیے۔ اب جب مسلمانوں کا بھی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ادھر سے وہ ان قبائل کا بھی لشکر وہاں پہنچا ہوا تھا، تو اب مسلمانوں نے صرف یہی سمجھا کہ جی یہ ہمارا مقابلہ صرف ان کے ساتھ ہے جو سامنے میدان کے اندر ہے، جبکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی تھی اور ماہر تیر انداز تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس موقع پر آتا ہے کہ وہ جو لوگ ابھی مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے نا، اور لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا، تو ان میں سے نا ایک آدمی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور مشرکین کی تعداد کم ہے، تو آج تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس موقع پر پھر قرآن پاک کی آیات اتری، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ وہ جس کا مفہوم تھا کہ وہ حنین کا دن یاد کرو جس دن تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب یہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا ان کے ساتھ، اور پیچھے پہاڑوں سے جو تھا نا ان پہ تیر برسائے جانے شروع ہو گئے۔ تو وقتی طور پر جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور کافی سارے جو صحابہ تھے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ چند صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، وہ میدان میں جمے، اور اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی زمین پر اتارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی۔ اور یہ جو جنگ تھی نا، اس موقع پر جو تھے وہ تو لوگ تو وہ کم تھے لیکن ان کے ساتھ نا ساز و سامان بہت زیادہ تھا۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت کے طور پر 40,000 بکریاں آئیں اور 24,000 اونٹ آئے۔ اس موقع پر یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، تو ان میں سے جو 4 حصے ہوتے تھے وہ مال غنیمت کے طور پر جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور اس کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ تو اب 40,000 جو بکریاں تھیں ان کا 5واں بنے گا 8,000 بکریاں، ٹھیک ہے، اور 24,000 جو اونٹ تھے ان کا 5واں حصہ بنے گا 4,800 اونٹ تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ جس کو چاہیں تقسیم کر دیں، عنایت کر دیں۔ تو اس موقع پر جب ایسے موقع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ان کی دل جوئی کے لیے یہ چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر نا ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی دل جوئی کے طور پر ان کو 100 اونٹ دے دیے، 100 اونٹ، جیسے آج کل کے اعتبار سے نا کسی کو 100 پراڈو مل جائے۔ اور ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ کے نام سے، تو یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ تو یہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو
تو یہ عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 100 اونٹ دے دیے۔ تو اس موقع پر نا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی، اوکھے نام یاد کیے میں نے۔ تو وہ جو تھا نا وہ خوارج کی نسل میں سے تھا، یعنی وہ آدمی تھا جس کی نسل میں سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کو پیدا کیا۔ اب وہ علیحدہ موضوع ہے، ایک روافظ تھے، ایک رافضی تھے، پھر ایک خارجی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارے کے سارے جو تھے نا وہ جو تھے نا وہ خارجی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی نسل میں سے نکلے، پیدا ہوئے۔ تو جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا نا کہ جی 100 اونٹ اس کو مل گیا، 100 اونٹ اس کو مل گیا، تو اس نے اس موقع پر نا یہ بات کہی کہ جی یہ جو اونٹوں کی تقسیم کی جا رہی ہے نا، اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ تو بس لوگوں کو نوازا جا رہا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی بری لگی، اور کہتے کہ میں نے جا کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے جا کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا نا اس نے خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی کہ جی آپ یہ جو اونٹ جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں نا اونٹ، تو اس میں نا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کے نہیں یہ تقسیم ہو رہا، کوئی اور مقصد ہے اس کا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ جو تھا نا وہ تپے ہوئے سونے کی طرح سرخ ہو گیا، یعنی جلال کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی انصاف نہیں کرے گا تو اس دنیا میں اور کون انصاف کرے گا؟ اور پھر فرمایا کہ میرے سے پہلے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی گئیں، بلکہ فرمایا مجھ سے زیادہ پہنچائی گئیں، لیکن میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے ان مصیبتوں پر صبر کیا، میں بھی صبر کروں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ صبر اتنی اہم چیز ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی اس کی تاکید ہے۔ حدیث کے اندر اتنے سارے، اب یہ تو کچھ میں نے اس میں سے کچھ بنا لیے تھے، بنانے سے مراد ہے کچھ میں نے وہ نوٹ کر لیے تھے، ورنہ تو یہ صرف صبر ہی کا جو ہمارے مقامات سلوک میں جو ایک صبر کا ہی مقام ہے، اس پر کتنے اگر مجلسیں ہم کرنا چاہیں اس پہ کی جا سکتی ہیں، اس کی تاکید پر، اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، اس کی ضرورت پر، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ تھا نا کہ ہم 1-2 ہفتوں سے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ صبر کی تاکید، صبر کی اہمیت، صبر کی ضرورت۔ ایک اس کا الٹ ہے بے صبری کی مذمت، بے صبری کا نقصان، وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی کتنی مجلسیں ہم چل سکتی ہیں۔ تو یہ اتنا اہم جو ہے نا یہ باطنی خلق ہے صبر کا نا بھائی۔ تو اس لیے ہم یہ جو محنت میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے نا یہ ساری چیزیں کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ خوابوں کا آنا مقصود نہیں ہے، رنگوں کا نظر آنا مقصود نہیں ہے، لذتوں کا ہونا، حلاوتوں کا ہونا، بہت زیادہ رونا دھونا آئے، ٹھیک ہے نا، ذکر اذکار میں مراقبوں بڑا مزہ آئے، بڑا جناب دل کرے، یہ ساری چیزیں غیر مقصود ہیں۔ مقصودی چیزیں یہ والی ہیں کہ ہمارے اندر ہم توبہ کر لیں، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم مجاہدہ کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر توکل پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر شکر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تسلیم اور رضا کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ چیزیں مقصود ہیں ہے نا بھائی۔ تو یہ ساری محنت سے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا مقصود ہے نا بھائی۔ تو دیکھیں گے اگر اللہ پاک نے اگلی دفعہ بھی چاہا تو صبر ہی کرنا ہے، یا جو اللہ پاک کو منظور ہوا پھر انشاءاللہ اس کے اعتبار سے چلیں گے۔ اللہ پاک بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گٹھلیاں رہنے دیتے ہیں، آج ہیں ختم رہنے دیتے ہیں، ذکر ہی کر لیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔